إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللہ رب العزت کا جتنا زیادہ شکر کیا جائے اتنا کم ہے، اور یہ جملہ میں روایتاً نہیں بول رہا. میرا یہاں پہ آنا، یہاں پہ بیٹھنا، آپ کا اپنی مصروفیات میں سے ٹائم نکالنا، یہاں پہ بیٹھنا، یہ میری اور آپ کی اپنی مرضی سے اور اپنی خواہش سے محض نہیں ہے. یہ بات ذہن نشین کر لیں. یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی توفیق سے ہے کہ آپ اور میں ادھر بیٹھے ہیں اور ایک خاص مقصد کے لیے بیٹھے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہے کہ اس وقت جس دن ہم اکٹھے ہیں وہ دن بہت بابرکت ہے. جس ٹائم پہ ہم بیٹھے ہیں اس ٹائم پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث مبارکہ کی روشنی سے یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ ساعۃ الاستجابہ ہے. یہ وہ وقت ہے جہاں پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو اپنے حلقے کو باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت پیاری حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. مقصد خود کو بھی یاد دہانی کروانا ہے اور آپ سب کو بھی، تاکہ انشاءاللہ ہم جس نیت سے آئے ہیں اس کو مزید جو ہے اس میں نکھار پیدا کریں اور اللہ رب العزت سے حسن ظن رکھنے کا حق ادا کریں. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بندے کے ساتھ ویسا ہی ہو جاتا ہوں جیسا کہ وہ میرے سے گمان کرتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جو کہ اللہ کے ذکر کرنے والوں کو تلاش کرتے ہوئے راستوں میں گھومتے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ محفل اللہ کے ذکر کی محفل ہے، کتاب و سنت کی اس میں بات ہوتی ہے، اس لیے اس روح سے اس محفل کا جو حکم ہے انشاءاللہ وہ اللہ کے ذکر کی محفل ہے. تو کچھ فرشتے ہیں جو کہ گھومتے پھرتے ہیں. جب وہ کسی ایسی محفل میں یا ایسی جماعت کو پاتے ہیں جو کہ اللہ کے ذکر میں مصروف ہوتی ہے تو وہ فرشتے آپس میں ایک دوسرے سے مکالمہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو پکار کر کہتے ہیں کہ بھائی ادھر آ جاؤ، یہ آنے کی جگہ ہے، یہاں تمہاری حاجت اور مطلوبہ چیز ہے. تو بس وہ ان لوگوں کو آسمان دنیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پتہ ہے 7 آسمان بنائے ہیں، پہلا آسمان اس کو آسمان دنیا کہا جاتا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں کہ یہ فرشتے
جو کہ اللہ کے ذکر کرنے والوں کو ڈھونڈتے ہیں، اور پھر اگر ان کو کوئی محفل مل جائے تو وہ اس کے پاس آ کے اس کے ارد گرد ہلکا دائرہ لگا دیتے ہیں آسمان دنیا تک، اور اس محفل کو وہ اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ جب وہ وہاں سے فارغ ہو کر اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتے ہیں اور ان کا رب ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ علیم ہے، پہلے سے جانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان سے پوچھتے ہیں، حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے کہ میرے بندے کیا کہتے تھے، میرے بندے کیا کہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے جواب دیتے ہیں، یا اللہ وہ تیری تسبیح و تکبیر اور تیری تمحید اور تمجید کرتے تھے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں، اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ سوچنے والی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، لیکن یہ میری اور آپ کی تربیت کے لیے ہے، یہ ایک سکھانے کا انداز ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ کی قسم انہوں نے تو آپ کو نہیں دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ مجھے دیکھ لیں تو ان کا کیا حال ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ اگر وہ تجھے دیکھ لیں تو تیری اس سے بھی زیادہ عبادت کریں، اس سے بھی زیادہ تیری بزرگی بیان کریں اور تیری بندگی کریں۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے وہ کیا مانگتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں کہ بھی یہ بندے جو اکٹھے ہیں یہ کیا مانگتے کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا، فرشتے جواب دیتے ہیں کہ وہ تجھ سے جنت مانگتے ہیں۔ ہم اللہ سے یہاں پہ رک کے سوال کرتے ہیں اور اس میں کوئی شرمانا نہیں چاہیے، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اس محفل کی برکت سے، یا اللہ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، یا اللہ ہم بہت گناہ گار ہیں لیکن پھر بھی اپنے گناہوں کے باوجود ہم آپ سے جنت کا سوال کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا فرشتے جواب دیتے ہیں کہ وہ تجھ سے جنت مانگتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انہوں نے کیا جنت کو دیکھا ہے، کیا جنت دیکھی ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں نہیں، اللہ کی قسم نہیں دیکھی، اے رب انہوں نے جنت تو نہیں دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے اگر وہ جنت دیکھ لیں تو ان کا کیا حال ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے کہتے ہیں اگر وہ اس کو دیکھ لیں تو اس کے لیے اس جنت کی حرص، اس کی طلب اور زیادہ شدید ہو جائے اور اس میں ان کی رغبت اور زیادہ بڑھ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر پوچھتا ہے کہ وہ کس چیز سے پناہ مانگتے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں وہ جہنم کی آگ سے پناہ مانگتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انہوں نے کیا اسے دیکھا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے عرض کرتے ہیں نہیں، اللہ کی قسم انہوں نے اس کو دیکھا تو نہیں۔ فرشتے عرض کرتے ہیں نہیں، اللہ کی قسم انہوں نے تو اس کو نہیں دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ اس جہنم کو دیکھ لیں تو ان کا کیا حال ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے عرض کرتے ہیں اگر وہ اسے دیکھ لیں تو اس سے کہیں زیادہ دور بھاگیں گے اور اس سے کہیں زیادہ ڈریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، اب غور سے سنیے، غور طلب بات میرے اور آپ کے لیے اس حدیث میں کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ پس میں تمہیں اس بات کا گواہ بناتا ہوں۔ اب یہاں پہ رک جائیے اور سوچئے اللہ تعالیٰ کو فرشتوں کو گواہ بنانے کی ضرورت ہے؟ ضرورت ہے اس چیز کی؟ نہیں ضرورت۔ علماء سمجھاتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو جو گواہ بنایا ہے یہ میرے اور آپ کے لیے کسی بھی قسم کا شک شبہ اس کو رفع کرنے کا مقصد ہے۔ اللہ کہہ دیں تو اس سے زیادہ سچی بات کسی کی نہیں ہے، لیکن یہ میرے اور آپ، علماء سمجھاتے ہیں کہ یہ میرے اور آپ کے دل کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے انہیں معاف کر دیا، میں نے انہیں بخش دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا فرشتوں میں سے ایک فرشتہ عرض کرتا ہے اللہ ان میں سے تو ایک آدمی ایسا تھا جو کہ اس محفل میں بیٹھنے کے لیے نہیں آیا تھا، بس وہ تو ایک کام کے لیے گزر رہا تھا اور وہ راہ گزرتے ہوئے ان کے ساتھ بس بیٹھ گیا، یعنی کہ وہ اس مقصد کے لیے نہیں آیا تھا کہ وہ اس محفل میں شامل ہو جائے، بس گزرتے گزرتے اس کی شمولیت ہو گئی اس محفل میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اللہ کو یاد کرنے والے ایسے ہم نشین ہیں کہ ان سے ساتھ بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دیکھیے ٹھیک ہے ہم نے ارادہ کیا، لیکن یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے لا حول ولا قوت الا باللہ کی تفسیر یہی ہے کہ نیکی کرنے کی توفیق اللہ کی طرف سے ہے، گناہ سے رکنے کی توفیق بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں، ہم سب
اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روح سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہم سب بہت گناہ گار ہیں، کل بنی آدم خطا، بہت زیادہ گناہ کرنے والے ہیں، لیکن اپنے گناہوں کے باوجود ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جب اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں، یا اللہ ہم میں کمزوری ہے، ہم اس مقصد کے تحت سے آئے ہیں، یقین کیجئے کہ اللہ تعالیٰ سے برا ظن کرنا وہ حرام ہے، اللہ تعالیٰ سے برا ظن نہیں کرنا چاہیے۔ میں اور آپ جتنے مرضی گناہ گار ہیں، کوئی ماتھے پہ لکھ کے نہیں آیا ہوا کہ وہ کتنا گناہ گار ہے، لیکن اللہ کی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث سے میں نے بسم اللہ اس لیے کی تاکہ اللہ سے ہم یہ حسن ظن رکھیں کہ انشاءاللہ ان ساری فضیلتوں کو ہم سب انشاءاللہ یہاں سے حاصل کر کے جائیں گے، اور یہ اللہ کی رحمت سے کوئی بعید نہیں ہے انشاءاللہ۔ الحمدللہ میرا جو حلقہ ہے، کیونکہ یہ ہفتے میں ایک دفعہ ہوا کرے گا، سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آج باقاعدہ طور پہ تو ہم اس کتاب کو شروع نہیں کریں گے، آج انٹروڈکٹری جو ہے وہ لیسن آپ سمجھ لیجئے، لیکن میں آپ کو تھوڑا سا انٹروڈکشن دوں گا ان آتھر کا، اور یہ جو سیریز میں شروع کر رہا ہوں یہ شیخ عمر الاشکر رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ شیخ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رہ چکے ہیں، باقاعدہ ان کی کلاسز پڑھتے تھے، اور یہ ڈاکٹر بلال فلپس کے کلاس فیلو بھی تھے مدینہ یونیورسٹی میں۔ ان کا خاصہ یہ ہے کہ ان کی کتابوں میں تحقیق کا عنصر جو ہے وہ بہت پایا جاتا ہے، یعنی کہ یہ ٹاپک اس طرح کا ہے کہ اس میں اکثر فضائل کے لیے وہ احادیث بھی اکثر علماء بیان کر دیتے ہیں جو کہ صحیح درجے تک نہیں پہنچتی، جو کہ ایک پہلو سے درست بھی ہے، لیکن یہ اپنی کتاب میں صرف وہ روایات لے کے آتے ہیں جو کہ صحت کے اعتبار سے صحیح ہیں۔ ان کی سیریز ہے ٹوٹل 8 کتابوں کی، توحید سے شروع ہوتی ہے، پھر فرشتوں پہ ہے، ایمانی، یعنی کہ یہ آپ سمجھے ایمانیات پہ ان کی ایک پوری سیریز ہے، یہ عربی میں ہے اور یہ انگلش میں پبلش ہے۔ پاکستان سے عربی میں تو غالباً اردو بازار سے مل جاتی ہے، انگلش کا مجھے نہیں آئیڈیا، لیکن بہرحال اس کی سافٹ کاپیز موجود ہیں، تو وہ آپ کہیں گے تو آپ کے ساتھ ہم شیئر کر دیں گے۔ ان کی سیریز ہے اسلامک کریڈ سیریز کی نام سے، سب سے پہلے توحید پہ ہے، بلیف ان اللہ پہ ہے، پھر فرشتوں پہ ایمان ہے، پھر دا ورلڈ آف جن اینڈ ڈیولز ہے، جنات اور شیاطین کے بارے میں، پھر رسولوں کے بارے میں ہمارا کیا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے، اور 5واں والیوم جو اس وقت میرے ہاتھ میں ہے وہ ہے کہ موت کے بعد کیا ہوتا ہے، یعنی کہ یہ ایک سلسلہ ہے، والیوم 5 میں موت کے بعد سے لے کے قیامت کے دن تک کے جتنے بھی احوال ہیں وہ سارا، پھر 6 والیوم میں پورے قیامت کے دن کے کیا احوال ہیں، 7واں والیوم جنت اور جہنم کے بارے میں جو صحیح روایات آئی ہیں، قرآن مجید میں جو آیات ہیں وہ ہیں، اور پھر ان کا آخری والیوم ہے قدر پہ، قضاء اور قدر پہ۔ تو انشاءاللہ میرا ارادہ یہ ہے کہ آپ اگر اس کا ٹائٹل سمجھنا چاہیں، پوسٹر پہ تو شاید ریوائول تھا، لیکن ہیئر آفٹر سیریز آپ اس کو سمجھ لیں۔ میں نے ارادہ یہ کیا ہے کہ موت شروع ہونے سے لے کے جنت اور جہنم تک جتنا بھی یہ عرصہ ہے، کتاب و سنت میں اس کے بارے میں کیا آیا ہے، انشاءاللہ وہ ہمارا حلقے کا موضوع ہوگا۔ اب کی کتنا لمبا چلتا ہے واللہ تعالی عالم، لیکن بہرحال یہ موضوع میں نے کیوں جو ہے وہ چوز کیا ہے، اس کی کافی ساری وجوہات ہیں، وہ وجوہات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور پھر ہم انشاءاللہ آج 6 بجے ہی اگلے آدھے گھنٹے کے اندر اپنا جیسے وعدے کے مطابق اس کو ختم کریں گے۔ دوسرا پہلو میں آپ کے سامنے رکھوں گا علم کی اہمیت، کیونکہ آپ یہاں پہ آئے ہیں، کتاب و سنت کی باتیں جو ہیں وہ دین کا علم ہے، اور دین کی علم کی بہت بڑی فضیلت ہے، وہ انشاءاللہ دوسرے حصے میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ہم کوشش کریں گے کہ ہم حلقے کو محض ایک درس پیٹرن پہ نہ رکھیں، آپس میں تھوڑی بہت ڈسکشن ہو جائے تو سب جاگتے رہتے ہیں۔ تھوڑا سا میں آپ کو اپنا انٹروڈکشن بھی دے دوں، پروفیشن کے اعتبار سے میں خود ایک ٹیچر ہوں اور اے لیولز کو مختلف اداروں میں پڑھاتا ہوں۔ تو سب سے پہلی بات ہم جو اگلے 2 حصے ہیں اس میں سے سب سے پہلی بات پہ ہم بات کریں گے کہ موت کا ٹاپک میرے اور آپ کے لیے کیوں ضروری ہے۔ متفرق موضوعات ہیں جن پہ بات کی جا سکتی ہے، لیکن موت ہی کیوں، موت کو ڈسکس کرنے کے کیا فائدے ہیں میری ذاتی زندگی پہ۔ آپ یقین کریں، میری اللہ سے دعا تھی سب سے زیادہ فائدہ جو ہے وہ مجھے ہو، اور آپ یقین کریں کہ دین کا جو مزاج ہے وہ یہی ہے کہ یا تو آپ سیکھتے سکھاتے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ سب سے زیادہ فائدہ جو ہے وہ مدرس کو ہونا چاہیے، پڑھانے والے کو ہونا چاہیے، خود انٹروسپیکشن ہوتی ہے کہ آپ اور یہ بہت بڑا فائدہ ہے۔ آپ یقین کریں، میں کو پچھلے 2-3 ہفتے سے اس کی تیاری وغیرہ کر رہا تھا، تو اکثر و بیشتر
جب میرے ذہن میں ویسے موت اس طرح کا ٹاپک ہے کہ ہر کوئی اس کو ڈسکس کرنا سننا ہر وقت پسند نہیں کرتا. میں اگر ابھی آپ کو کہہ دوں ہم دجال کے بارے میں بات کریں, باقی قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بات کریں, اور ٹاپکس پہ بات کریں, تو اکثر و بیشتر لوگ سننے کو تیار ہوتے ہیں. لیکن آپ اس حقیقت سے ایگری کریں گے, موت کے بارے میں ڈسکشن کو اتنا ویلکم نہیں کیا جاتا. دینی حلقات میں نہیں, کسی بھی آپ کسی پروفیشنل جگہ پہ چلے جائیں, ڈیتھ کے ٹاپک کو ڈسکس کرنا پسند نہیں کریں گے, بیکاز اس کی ایک وجہ ہے. موت کی ڈسکشن دنیا کی ہر قسم کی لذت کو توڑ دیتی ہے, جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں. آپ یہ سوچئے کہ موت کا ٹاپک ڈسکس کرنے کی کیا میرے اور آپ کے لیے امپورٹنس ہو سکتی ہے, اہمیت ہو سکتی ہے. ہر ایک کے لیے مختلف ہے. ہم ایک لسٹ کے بارے میں بات کریں گے, میں نے تو ایک لسٹ ذہن میں بنائی ہوئی ہے, لیکن میں آپ کو 1 منٹ دیتا ہوں, سوچیں ذرا. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد جو ہے وہ اپنی گھر کی عورت کو گھر پہ سرپرائز نہ دے, اطلاع کر کے آئے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ہم میں سے ہر ایک کو سرپرائز ملنے والا ہے, اور وہ ہے موت کا سرپرائز. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یأتیکم بغتہ, موت تمہیں یأتیکم بغتہ اچانک آئے گی. اور علماء یہ بات سمجھاتے ہیں کہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اچانک موت نہ آئے, لیکن بستر مرگ پہ بیٹھا ہوا بندہ بھی جب موت کے فرشتے کو دیکھے گا, یہ زندگی کا وہ حصہ ہوگا جب میں اور آپ خود اپنی آنکھوں سے ملک الموت کو دیکھیں گے. اور اس کمرے میں یہ دیکھیں کتنی عجیب بات ہے. زندگی کی بہت ساری عجیب باتیں ہیں, لیکن اس میں سے ایک عجیب بات یہ ہے کہ ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ کس کا وقت پہلے ہے, بولنے والے سے لے کے سننے والا. اور یہ بات طے ہے, ہم میں سے جتنے لوگ بیٹھے ہیں کسی نہ کسی ایک کا پہلا نمبر تو ہے. شاید آج رات کو سو کے ہم جاگے ہی نہ, شاید کل, اور اس سے کوئی انکار نہیں ہے. واللہ عالم, اللہ تعالیٰ کو بہتر پتہ ہے. تو سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ, اور جس طرح کہ آپ سب نے فرمایا, درست فرمایا, کہ سب سے زیادہ بڑا فائدہ جو ہے آج کی مٹیریلسٹک دور میں موت کو یاد کرنے کا, وہ یہ ہے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں بتایا کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو, کیونکہ یہ دنیا کی لذات کو توڑتی. ہم آج کل اس طرح کی سوسائٹی میں رہتے ہیں کہ بہت زیادہ جو ہے وہ لیجر ٹائم, اور یعنی کہ اتنا مادیت اتنی زیادہ, مادیت سے انکار نہیں ہے, یہ مادہ اللہ نے سارا کچھ ہمارے لیے پیدا کیا ہے. اللہ کہتے ہیں کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, یہ زمین پہ جو کچھ ہے یہ ہمارے لیے ہے. لیکن اسی میں گم ہو کے اگر ہم رہ گئے تو پھر وہ والی بات آ جائے گی, جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر, دنیا کو اکٹھا کرنے میں یا پھر چیزوں کی کثرت نے تمہیں بالکل جو ہے نا وہ مصروف کر دیا, حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ تم اپنی قبروں میں پہنچ جاتے ہو. آپ لوگ ذرا سوچیں, آپ کے کافی رشتہ دار ہیں جو کہ ریسنٹلی فوت ہوئے ہوں گے, جو کہ کافی پرانے فوت ہوئے ہوں گے. ذرا اس سوچ کو ذہن میں طاری کریں کہ وہ فلانا میرا کزن عبداللہ, فلانے میرے ماموں کل پرسوں ترسوں زندہ تھے, میرے ساتھ باتیں کرتے تھے. میرے اکثر رشتہ دار جو کہ فوت ہو گئے ہیں, میں اکثر ان کے میسیجز کھولتا ہوں اور ان کے وائس میسیج سنتا ہوں, اور عجیب سی مجھے ایک اسٹیٹ آف ڈس بلیف ہوتا ہے کہ یہ بندہ اس وقت ہمارے درمیان نہیں ہے. میسیجز ان کے دیکھیں, تصویریں تو چلیں دیکھ کے اتنا نہیں ہوتا, لیکن وہ ایک احساس ہونا کہ یہ جس کی آواز میں وائس میسیج میں اب سن رہا ہوں یہ ہمارے درمیان نہیں ہے. اس احساس کو اگر میں اور آپ طاری کریں نا, تو آپ یقین کریں دنیا اکثر یہ جو چاہے وہ شہوات ہوں چاہے شبہات ہوں, انسان سیدھا ہو جاتا. اور آپ حیران ہوں گے, میں نے آپ کے سامنے ایک سورہ واقعہ کا آخری رکوع, بہت پیارا رکوع ہے, وہ کیوں تلاوت کیا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. قرآن مجید میں کافی مقامات ہیں جہاں پہ اللہ نے نا نقشہ کھینچا ہے موت کا, اور بڑا ایک عجیب سا امیج ہے. سورہ آپ قیامہ کو دیکھ لیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق, کہ نہیں بلغت التراقی, کہ جب روح حلق تک پہنچ جائے گی, وقیل من راق, اور ارد گرد لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ ڈاکٹر کدھر ہے, راقی کدھر ہے. اور آگے اگلی آیت میں اللہ کہتے ہیں وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ, مرنے والے کو اس وقت یقین ہو گیا ہوگا کہ اب ڈاکٹر راقی کا کوئی فائدہ نہیں. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ, اس کو یقین ہو گیا ہوگا کہ اب جانے کا ٹائم ہے. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ, پنڈلی پنڈلی سے ملا دی جائے گی. إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ.
پھر اسی طرح جو میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی سورہ واقعہ کی، یہ بھی ایک بہت عجیب مقام ہے، اس کی طرف میں آتا ہوں، لیکن پہلا جو فائدہ میرے ذہن میں تھا وہ یہی تھا کہ دنیا کی لذات ٹوٹتی ہیں موت کو یاد کرنے سے، اور اس سے ملٹیپل بینیفٹس ہیں۔ انسان ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن کی طرح، جیسے کہ ہاشم بھائی نے کہا کہ آپ انسان بائی نیچر عجلت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ تم جلدی کرتے ہو، ہر چیز میں عجلت پسند ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تربیت دی ہے کہ یہاں پہ جو ہے فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، بس جس نے اپنے آپ کو شہوات سے روک لیا اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ یہاں پہ بھی آپ دیکھیں اہل جنت کی اللہ تعالیٰ کیا صفت بتا رہے ہیں، ان کو بھی شہوات جھنجھوڑتی تھیں لیکن وہ اپنے آپ کو روک لیتے تھے، اور ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت ہے۔ تو پہلی چیز، دنیا کی لذتوں کو موت توڑتی ہے، جس کی وجہ سے ہم گناہوں کو چھوڑنے میں بھی میرے اور آپ کے لیے بینیفیشل ہوتا ہے۔ اگر آپ اس ٹاپک کو سنتے رہیں تو اگر شیطان یا آپ کا نفس یا میرا نفس یا شیطان ہمیں وسوسہ دے تو ہم یہ سوچ جب ذہن میں آتی ہے تو انسان سیدھا رہتا ہے۔ اس لیے میں بھائیوں کو اکثر کہا کرتا ہوں جنازہ ضرور اٹینڈ کیا کریں۔ اگر آپ کو پتہ لگے ارد گرد محلے میں رشتہ داروں میں ڈیتھ ہو، جنازہ بھی اٹینڈ کریں اور ضرور کوشش کریں کہ تدفین پہ بھی جائیں۔ ایک تو اس کا اجر بہت ہے، کوئی مجھے بتائے گا جنازہ پڑھنے کا اجر کیا ہے؟ آپ میں سے کوئی گیا ہے سعودی، کسی نے دیکھا ہے لائیو احد پہاڑ اپنی آنکھوں سے؟ کس نے دیکھا ہے احد پہاڑ؟ آپ دیکھیں وہ پہاڑ کا سلسلہ ہے پورا لمبا، ایک احد پہاڑ جتنا ثواب ملتا ہے جنازہ پڑھنے سے، اور اس کے ہی مثل ایک اور احد پہاڑ کا ثواب ملتا ہے اگر آپ تدفین کرتے ہیں پوری۔ تو جب آپ تدفین کرتے ہیں، اور آپ ایگری کریں گے اس چیز کو کہ قبر کی سائٹ جو ہے نا وہ انسان کو سیدھا کر دیتی ہے۔ آپ ذرا جھانک کے دیکھیں، جب وہ سلیبز رکھ رہے ہوتے ہیں، جب وہ آخری سلیب رکھ دیتے ہیں، قبر میں تو اندھیرا ہے، اور یہ وقت ہم سب پہ آنے والا ہے، چاہے مجھے کہتے ہوئے یہ چیز کتنی انکمفرٹیبل لگے، آپ کو سنتے ہوئے کتنی انکمفرٹیبل لگے۔ دوسرا فائدہ، بہت سارے فوائد ہیں، یہ فائدہ ہمارے تفسیر کے شیخ رحمۃ اللہ علیہ وہ بیان کیا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ قرآن مجید میں موت کا جب بھی ذکر ہوا ہے، اکثر و بیشتر اللہ نے اس کے ساتھ قرآن مجید کے ذکر کو جوڑ دیا ہے۔ موت کا جہاں پہ بھی ذکر ہوا ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذکر کو جوڑ دیا ہے۔ قرآن مجید میں کسی ایک موضوع کے ساتھ دوسرے موضوع کا آنا یہ حکمت سے خالی نہیں ہوا کرتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ اس کی حکمت یہ ہے کہ اگر آپ قرآن مجید سے میکسیمم فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو موت کو کثرت سے یاد کریں۔ جس کا ایمان بالآخرہ ایمان کی کیفیت میں نہیں بلکہ یقین کی کیفیت میں ہوگا، اسی کے لیے یہ کتاب ہدایت بنتی ہے۔ مشکل بات نہیں ہے، سورہ بقرہ کی آیت پڑھ کے دیکھ لیں دوسری۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے کن لوگوں کے لیے؟ آگے آیت چلتی ہے، آیت ختم کیسے ہوتی ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک، اور اس سے پہلے کیا ہے؟ وبالآخرۃ ھم یوقنون، جو کہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو میں نے آپ کے سامنے جو پورشن تلاوت کیا ہے سورہ واقعہ کا، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا اقسم بمواقع النجوم، اللہ قسم کھاتے ہیں بلیک ہولز کی، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ قسم کھانے کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میں نے بہت بڑی قسم کھائی ہے۔ اچھا، یہ اسلوب عام طور پہ قسم کھا کے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا نہیں ہے۔ آپ مجھے خود بتائیں، میں اگر گھر کا بڑا ہوں فرض کریں، اور میں گھر کے چھوٹے کو کوئی بات کر دوں تو میرا بڑا ہونا میرے بات کہنے میں وزن پیدا کر دیتا ہے نا۔ ایک پوزیشن آف اتھارٹی والا فگر کوئی بات کہے اس میں وزن ہوتا ہے۔ میرے والد صاحب گھر میں دادا ہیں، وہ کوئی بات کہہ دیں تو کیا ان کی بات کا وزن میری بات کے وزن سے زیادہ ہے؟ ملک کا صدر کوئی بات کہہ دے، اس کی بات کا وزن پورے ملک کے لیے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ان سب کا بنانے والا اگر کوئی بات کہہ دے، اللہ کی بات سے زیادہ وزن کسی میں ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، نہیں ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کی بات میں وزن ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ قسم کھا لیں کہ قسم ہے مجھے، اور کس چیز کی قسم ہے؟ بلیک ہولز کی، اور پھر قسم کھا کے یہ اللہ کہہ رہے ہیں یہ بہت بڑی قسم ہے۔ اس پہ کیا حکمت ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ قسم کھانے والی پہلی بات ہے، بات اللہ تعالیٰ کی ہے، وزن پیدا ہو گیا۔ قسم کھا لی اور وزن پیدا ہو گیا۔
قسم کھا کے یہ کہہ دیا یہ بہت بڑی قسم ہے، کوئی گنجائش باقی ہے؟ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، یہ بہت باعزت قرآن ہے، فی کتاب مکنون، کتاب مکنون میں ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اس کو پاک فرشتے چھو سکتے ہیں جو کہ لوح محفوظ میں ہے، تنزیل من رب العالمین، اور یہ اللہ کی طرف سے نازل کر اور آگے پھر اللہ جھنجھوڑتے ہیں افا بہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا یہ وہ حدیث ہے، یہ وہ قرآن ہے جس میں تم اپنا حصہ، اپنا رزق یہ بناتے ہو، یہ ٹھہراتے ہو کہ اس کو پڑھتے بھی نہیں، اس کو سمجھتے بھی نہیں، اس پہ عمل بھی نہیں کرتے، اور پھر اس کی دعوت بھی نہیں دیتے، اس کے ساتھ جہاد بھی نہیں کرتے۔ سب سے بڑا جہاد کبیر ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ فرقان میں فرماتے ہیں وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اس کے ساتھ اے نبی کریم جہاد کیجئے، بہت بڑا جہاد۔ یہ اللہ کا جھنجھوڑنے کا طریقہ ہے۔ اب دیکھیے قرآن مجید کا ذکر کیا، پھر اللہ تعالیٰ آگے کس ٹاپک کو لے کے آتے ہیں، فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ، تو کیوں نہیں جب تم دیکھتے ہو موت کے وقت جب روح حلق تک گڑگڑا رہی ہوتی ہے اور تم سب ارد گرد دیکھ رہے ہوتے ہو، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اللہ کہتے ہیں کہ میں تم سب سے زیادہ اس کے قریب ہوتا ہوں۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین، تو کیوں نہیں اگر تم سچتے ہو، ترجعونہا ان کنتم صادقین، روح کو لوٹا کے دکھاؤ اگر تم سچے ہو۔ لوٹا سکتا ہے اس ٹائم پہ؟ کیا گرافک امیج ہے۔ اللہ کہتے ہیں وہ ٹائم دیکھو جب روح نکل رہی ہو، اللہ کہتے ہیں تم لوگ بھی قریب ہوتا ہو، میں بھی قریب ہوتا ہوں، کیا روح لوٹا سکتے ہو؟ یہ ایک ایسا سوال ہے، اس کو استفہام کہتے ہیں کہ اس کا مقصد جواب نہیں ہوتا، یہ مقصد مجھے اور آپ کو سمجھانا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کے ذکر کے ساتھ اللہ نے ایک موت کا منظر کھینچا۔ علماء کہتے ہیں اس سے پتہ یہ لگتا ہے قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ میری اور آپ کی زندگی میں وہ برکتیں لے کے آئے تو پھر موت کو کثرت سے یاد کریں۔ اور بہت سے فوائد ہیں، لیکن بہرحال میں انہی دو فوائد پہ اکتفا کروں گا کہ ہم اس ٹاپک کو کیوں ذکر کر رہے ہیں۔ میرے خیال سے یہ فائدہ کافی ہے کہ یہ دنیا کی لذتوں کو ہم سے دور کرنے میں کافی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دنیا میں بالکل بھی نہ رہیں، رہبانیت ہمارے دین میں نہیں ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو آخرت پہ ترجیح نہیں دینی، اور یہ ہر کوئی اپنی کیپیسٹی میں بہتر سمجھتا ہے۔ اس کی پریکٹیکل امپلیکیشن کیا ہے؟ اللہ نے جو میرے پہ فرائض پورے کیے ہیں وہ کمپرومائز نہیں ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، اور میرا سب سے بڑا غم اور سب سے بڑا ہم دنیا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر مجھ سے کوئی چیز جا رہی ہے، کوئی چیز چھن رہی ہے، تو اس پہ نہایت افسوس کرتے رہنا کہ یہ مجھ سے چھن گئی، مجھ سے چلی گئی، یہ بندہ مومن کا شیوا نہیں ہوا کرتا۔ آخر میں انشاءاللہ ہم کیونکہ دین، اور اس کا ایک تیسرا فائدہ ہم یہ بھی دیکھ لیں جو کہ اس دوسری بات کے ساتھ جڑا ہوا ہے، موت کا ذکر کیونکہ ہم کتاب و سنت کی روشنی میں ہی کریں گے، تو ہم کتاب و سنت کی جو چیزیں پڑھ رہے ہیں وہ علم ہے، اور علم حاصل کرنے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ یاد دہانی کے لیے ایک دو فضائل میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ علم کا حصول عبادات میں سے ایک بہت بہترین عبادت ہے۔ اس وقت میں اور آپ ایک ایکٹ آف ورشپ میں ہیں، میں اور آپ اس وقت عبادت کر رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں عبادت جو ہے وہ محض نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا نام ہے، یہ درست بات ہے۔ نماز بہت اہم عبادات میں سے ایک عبادت ہے، روزہ بہت اہم عبادات میں سے ایک عبادت ہے، لیکن عبادت کی تعریف علماء نے کچھ اس طرح کی ہے کہ عبادت کلمۃ جامعۃ، ایک ایسا جامع کلمہ ہے، من قول او عمل، چاہے کہا گیا ہو، قول میں سے کوئی چیز ہو، عمل میں سے ہو، چھپی ہوئی چیز ہو، اعلانیہ چیز ہو، یعنی کہ کوئی بھی چیز جو کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کی جائے وہ عبادت ہے۔ کوئی مجھے مثال دے گا عام سی چیز عبادت کیسے بن سکتی ہے؟ آپ کا سونا آپ کی عبادت بن سکتی ہے؟ کیسے؟ کوئی ویسے تو اچھی بات ہے، باوضو سونا چاہیے، عشاء کی نماز ظاہری بات ہے پڑھ کے سونی چاہیے، تسبیحات، چلیں فار دا سیک آف آرگیومنٹ کوئی بیچارہ یہ نہیں کر پاتا، بہت ہی تھکاوٹ ہے، اور ایسی تھکاوٹ ہو جاتی ہے۔ ویسے میں جب حج پہ گیا تھا، آپ یقین کریں کہ لیٹ کے آیت الکرسی بھی پوری اللہ لا الہ الا ہوا، اور بس اتنی تھکاوٹ ہوتی تھی کہ اذکار نہیں کیے جاتے تھے۔ تو اگر کوئی نہیں کر پایا اذکار تو اس کی نیند بھی عبادت نہیں بن سکتی۔ پھر شاباش، نیت۔
اگر میری نیت یہ ہو جائے یا اللہ میں اس لیے سو رہا ہوں تاکہ میرے جسم میں توانائی آ جائے کہ کل کو اٹھ کے میں نمازیں پڑھ سکوں، اپنے کام کو جا سکوں تاکہ میں حلال کما سکوں اور اپنے خاندان والوں کو حلال کھلا سکوں، تو آپ کا سونا بھی آپ کے لیے عبادت ہے۔ آپ کا کام پہ جانا آپ کے لیے عبادت ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ صحابہ، حدیث ہے، صحیح روایت ہے، کچھ صحابہ نے دیکھا کہ ایک ینگ صحابی صبح صبح فجر کے بعد کاشت کاری کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں بیسیکلی۔ تو صحابہ نے اس ینگ صحابی کو دیکھا، ماشاءاللہ ان کی بلٹ بڑی اچھی تھی، وہ کام کر رہے تھے، کھیتی باڑی کر رہے تھے۔ تو باقی صحابہ نے دیکھ کے کہا کہ کاش یہ اللہ کی راہ میں ہوتا، جہاد کر رہا ہوتا تو کیا بات ہے، یہ صبح صبح دنیا کے کام میں لگ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ لگا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہوا فی سبیل اللہ، یہ اللہ کے راستے میں ہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ محنت کر رہا ہے حلال طریقے سے تاکہ اپنے بوڑھے والدین کو کھلا سکے اور اپنے گھر والوں کو حلال کا لقمہ دے سکے۔ وَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی لیے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سب سے قریب وہ لوگ ہیں جو کہ اپنے مباح اعمال کو بھی، مباح عمل کس کو کہا جاتا ہے؟ جس کا نہ تو گناہ ملے نہ تو ثواب ملے، اپنے مباح اعمال کو بھی ثواب کی نیت کے بنا دیتے ہیں، عبادات کی نیت۔ آپ کا دیکھیے یہ مطلوب چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ انعام میں کیا فرماتے ہیں؟ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، ان الصلاۃ، میری نماز، ونسکی، میری قربانی، ومحیای، میری زندگی، ومماتی، میری موت، للہ رب العالمین۔ یہ ایک فریم آف مائنڈ ہے جو کہ قرآن مجید دیتا ہے کہ زندگی اللہ کی خاطر، اور اس کا یہ مطلب نہیں اللہ کی خاطر زندگی ہے تو اب سارا ٹائم میں اور آپ مسجد کے اندر گزاریں گے، نہیں۔ میرے شیخ کہا کرتے تھے ہو سکتا ہے کہ ایک دکان پہ بیٹھنے والا دکاندار جو کہ سارا دن دکان پہ بیٹھتا ہے، نماز کے ٹائم پہ نماز پڑھتا ہے، ہو سکتا ہے وہ اللہ کا بہت بڑا ولی ہو، اور مسجد کے ممبر پہ بیٹھنے والا اللہ کا دشمن ہو کیونکہ وہ مسجد کے ممبر سے خیانت کرتا ہو۔ تو اسی لیے علم کا حصول ایک بہت بڑی عبادت ہے، اور مشائخ نے کافی ساری احادیث سے استدلال کیا ہے۔ مثلاً ایک دو روایات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو کہ انہوں نے ثابت کیا ہے کہ یہ علم کا حصول عبادت ہے، اور بہترین عبادت ہے۔ بہترین عبادت میں اس وقت میں اور آپ ہیں۔ آپ سب نے یہ حدیث سنی ہوئی ہے کہ جو علم کے راستے پہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کس چیز کا راستہ آسان کر دیتے ہیں؟ جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ جنت کا راستہ آسان ہونا کوئی عام بات نہیں ہے۔ پھر اسی طرح بے شمار روایات ہیں جن سے استدلال کر کے علماء نے کہا کہ علم جو ہے وہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اچھا، اس کے بعد میں آپ کے سامنے ایک دو چیزیں اور رکھوں گا۔ قرآن مجید کی روح سے اگر دیکھا جائے تو علم کی کیا اہمیت ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 18 میں فرماتے ہیں شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ گواہی دیتا ہے اللہ تعالیٰ خود، کہ کس چیز کی اللہ تعالیٰ خود گواہی دے رہے ہیں؟ کہ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ بڑا عجیب سا ایک مقام ہے قرآن مجید کا کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے آپ کو گواہ بنا کے اپنی ہی عبودیت کے بارے میں گواہی دے رہے ہیں۔ اور کون کون؟ اللہ تعالیٰ نے گواہی دی، والملائکۃ، ملائکہ نے گواہی دی، اور تیسرے نمبر اب خود دیکھیں اللہ کا مقام کیا ہے، اس جیسا مقام کسی کا نہیں ہے۔ اللہ کے فرشتے بہت بابرکت ہیں، وَأُولُو الْعِلْمِ، اور اولو العلم جن کو علم دیا گیا، قائما بالقسط۔ علماء یہاں پہ کہتے ہیں کہ یہ آیت علم کی اہمیت کو ثابت کرتی ہے۔ کیسے؟ کوئی بتائے گا؟ دیکھیں گواہی کون دے رہا ہے؟ کس چیز کی گواہی دی جا رہی ہے؟ سب سے بڑی چیز کی، کلمے سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے مسلمان کے لیے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے، فرشتے دے رہے ہیں، اور تیسرا انتخاب اللہ نے کس کا کیا کہ وہ گواہی میں شامل ہو؟ اہل علم۔ اہل علم کو فضیلت کیوں حاصل ہے؟ علم کی وجہ سے حاصل ہے۔ یہ ابن قیم نے اپنی کتاب میں اس چیز کو ذکر کیا ہے۔ تو اس سے یہاں سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ علم کی بہت سی فضیلت ہے۔ اچھا، پھر اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ سورہ مجادلہ کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ یرفع اللہ الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ بلند کرے گا ان لوگوں کے درجے جن کو علم دیا گیا دنیا میں۔ پھر اسی طرح مختلف روایات ہیں
بلکہ قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ کریں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں کسی چیز کی زیادتی کی دعا نہیں کی۔ زیادتی کا مطلب یعنی کہ کسی چیز کا ایکسیس نہیں مانگا، مگر صرف یہاں پہ علم کا ایکسیس مانگا۔ آپ کی جتنی بھی دعائیں دیکھ لیں، اگر دنیا کی آپ کوئی چیز مانگ رہے ہیں، آپ نے کبھی بھی اس میں وہ نہیں کہا کہ مجھے بہت زیادہ دے دیں، لیکن وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، علم ایسا ہے، علم کی دعا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے، یعنی کہ اللہ نے خود تربیت دی ان کو۔ قرآن مجید کی آیت ہے نا، سورہ طٰہٰ کی ہے، سورہ نمبر 20 آیت نمبر 114 ہے یہ، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ یہی علم کی فضیلت جو ہے وہ کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس کی زیادتی مانگیں، یعنی کہ اس کو اور مانگیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر کے اندر ایک سوال استفہام رکھا، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا کہہ دیجئے کہ علم رکھنے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ اس کا جو جواب ہے وہ یہی ہے۔ پھر بہت ساری روایات ہیں، آپ کے سامنے کچھ روایات میں ضرور رکھوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب حضرت ابو سعید الخدری فرماتے ہیں کہ ایک روز حضرت معاویہ مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا کہ چند لوگ ایک حلقہ انہوں نے بنایا ہوا ہے، تو حضرت معاویہ نے ان لوگوں سے پوچھا کہ ما اجلسکم، تمہیں کس چیز نے یہاں پہ کس وجہ سے بیٹھے ہو ادھر؟ تو لوگوں نے کہا کہ جلسنا، ہم لوگ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ حضرت معاویہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم یہی بات ہے کہ تمہیں اس مقصد کے سوا کسی اور چیز نے یہاں پہ نہیں بٹھایا؟ یعنی کہ انہوں نے کنفرم کرنے کے لیے پوچھا کیا واقعی صرف یہی ریزن ہے کہ آپ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا ہاں، اللہ کی قسم اس مقصد کے سوا کسی اور مقصد کے لیے ہم نہیں بیٹھے۔ تو حضرت معاویہ نے کہا میں نے تم سے قسم لے کے یہ بات اس لیے نہیں پوچھی کہ مجھے تمہارے اوپر کوئی شک و شبہ تھا، یہ اصل بات یہ ہے کہ میری عادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے کی نہیں ہے۔ جتنے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھے تھے، ان میں میرا درجے کا کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جس نے حضور علیہ السلام سے میری نسبت روایات کم بیان کی ہوں، یعنی کہ میں حدیثیں بہت کم روایات کرنے کا عادی ہوں۔ راوی بتا رہے ہیں یہ حدیث مجھے اچھی طرح یاد ہے، اس وجہ سے اسے بیان کر رہا ہوں۔ پھر انہوں نے بیان کیا کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر مبارک سے باہر نکل کر ایک گروہ کے پاس آئے، تو آپ نے یہی سوال پوچھا جو اس صحابی نے پوچھا تھا کہ تمہیں کس چیز نے ادھر بٹھایا ہوا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اس کی حمد کر رہے ہیں اور اس بات پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں اسلام کا راستہ دکھایا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا واقعی اللہ کی قسم کھا کر تم یہ کہتے ہو کہ تم اسی غرض سے بیٹھے ہو؟ اب دیکھیں یہ ایک عجیب سی بات ہمیں لگ رہی ہے، کیونکہ صحابہ کی بات پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس طرح کا رویہ اختیار نہیں کیا کرتے تھے کہ آپ صحابہ سے قسم لے کے پوچھتے ہیں کہ کیا واقعی جو تم کہہ رہے ہو اللہ کی قسم وہ یہی بات ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کی قسم ہم اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں جو قسم دے کے پوچھا ہے تو کچھ اس کی وجہ سے نہیں کہ مجھے تم پر شک تھا، اصل بات یہ تھی کہ میرے پاس جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے آ کر مجھے خبر دی کہ اللہ تعالیٰ اپنے ملائکہ کے سامنے تم پر فخر کر رہا۔ اس حدیث کی روح سے انشاءاللہ اس وقت اللہ رب العزت کی ذات میرے اور آپ پہ فخر کر رہی ہے۔ اللہ سے حسن ظن رکھنا چاہیے۔ آپ یہ شیطانی وسوسے ہیں میں بہت گناہ گار ہوں، بالکل ہم بہت گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھتے ہیں ہم انشاءاللہ کہ یہ جو اوقات ہم نے صرف کیا ہے، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ اس وقت آ سکتے تھے لیکن وہ نہیں آئے۔ آپ کو اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو اس پہ میں اور آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ یہ بہت بابرکت محافل ہیں اور آپ یقین کیجئے، میں آپ کو ذاتی تجربے سے بتاتا ہوں، اگر آپ اپنی زندگی میں برکات کو محسوس کرنا چاہتے ہیں تو ہفتے میں ایک دن آدھا گھنٹہ اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے اس طرح کی کسی بھی محفل کے لیے وقف کر دیں، آپ اوپر سے نیچے سے آگے سے پیچھے سے برکتیں نازل ہوتے ہوئے دیکھیں۔ تو انشاءاللہ ہم آج جو ہے اسی انٹروڈکشن پہ ختم کرتے ہیں۔ میں بہت جلدی ویری کوئکلی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہمارا فارمیٹ کیا ہوگا۔ یہ جو کتاب ہے یہ کتاب شروع ہو رہی، اس میں انہوں نے مختلف چیپٹرز باب باندھے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا جو باب ہے وہ کچھ ڈیفینیشنز کا ہے کہ قیامت کی کیا تعریف ہے، قیامت صغریٰ، قیامت کبریٰ کس کو کہتے ہیں، برزخ کس کو کہتے ہیں، موت کی ڈیفینیشن کیا ہے،
پھر اگلا چیپٹر ہے کہ موت کا وقت ہے، اس بارے میں کیا احادیث ہیں ساری. پھر اسی طرح ایک اہل ایمان کا اللہ کو ملنا، اللہ سے ملاقات کرنا، اس کے بارے میں احادیث. حسن الخاتمہ کی کیا وجوہات ہیں، برے خاتمے کی کیا وجوہات ہیں. پھر اسی طرح قبر کے احوال جتنے بھی ہیں، نیک و کار کے لیے، بد کے لیے. پھر اسی طرح روح اور نفس میں فرق. پھر اسی طرح برزخ میں کیا حال احوال ہوتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے یعنی کہ یہ سلسلہ جو ہے انشاءاللہ ہم اس کو رکھیں گے. اور اگلی کلاس میں ایک بہت لمبی حدیث ہے، اس سے ہم شروع کریں گے. براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ اس حدیث کی روایت ہے، اور ابن قیم کہتے ہیں کہ وہ حدیث جو ہے اس ٹاپک کی اساس ہے، اس سے کوئی 29-30 دین کے اصول ثابت ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ اس سے ہم باقاعدہ طور پہ اس کتاب کا آغاز کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے برے اعمال کو نہ دیکھے بلکہ اپنی رحمت کی طرف دیکھ کے اس محفل کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف کر دے. اللہ ہمیں ریاکاری سے محفوظ رکھے، شہوات سے، شبہات سے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں موت سے پہلے توبہ کی، موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. اللہم انا نسألک حسن الخاتمہ. اس یقین کے ساتھ دعا پڑھیں، دعا پہ آمین کہیں. یہ محفل بھی بابرکت ہے، یہ دن بھی بابرکت ہے، یہ گھڑی بھی بابرکت ہے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جتنے مسلمان فوت ہو گئے ہیں ان کی بھی مغفرت کر دے، اور جو حیات ہیں ان کی بھی مغفرت کر دے. اللہ تعالیٰ ہمارے والدین پر اس طرح رحم فرمائے جس طرح بچپن میں انہوں نے ہمیں پیار اور محبت سے پالا. اللہ ہمارے گھروں میں ہر قسم کی برکتیں نازل کرے، ہر فساد سے، ہر برے شر سے ہمارے گھروں کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. قبر کے عذاب سے ہمیں محفوظ رکھے، جہنم کے آگ سے ہمیں بچا لے. اور آج جس طرح ہم یہاں پہ جمع ہیں، جنت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں جمع کر دے، اور یہ اللہ کی رحمت سے بعید نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.